بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، اللہ کی مخلوق میں کسی میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھاؤ اور جنت کی نعمتیں دیکھاؤ، تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا، جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا، مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب، اور جہاں وہ شدت، وہ تپیش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آ کر عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے فرشتوں جنت کو مصیبتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو محنتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دو، اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھک دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب جنت کو مصیبت اور تکلیفوں سے ڈھکا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھکا گیا تو پھر جبریل نے عرض کیا مولا اب جنت میں کون جا سکے گا اور جہنم سے کون بچ سکے گا؟ یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ مصیبت والا ہے، وہ تکلیف والا ہے، اور جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے وہ راستہ لذت والا ہے، شہوت والا ہے، عیش والا ہے، آرام والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ پوری محفل میں شریک ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں، راہ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو؟ خود اپنے آپ میں ڈوب کر
فیصلہ کر لو. دیکھو سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے, رات کا آخری پہر ہے, اور اس کے بعد نرم نرم گدوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں, آسمان سے شبنم برس رہی ہے, پورا ماحول گلابی ہے. ایسے میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. اب جو بندہ مصیبت اٹھا کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں, اس ٹھنڈی کے ماحول میں بستر سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے, ٹھنڈے پانی کی تکلیف اٹھا رہا ہے, نیند کو قربان کر رہا ہے, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور جو نرم نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے, جو نرم بستر پر آرام کر رہا ہے, جو نرم بستر پہ سو رہا ہے, اللہ اکبر, زندہ باد, ماشاءاللہ. کوشش کریں کہ نعرے کی بجائے میری بات سن لیں. بات مجھے یہ پوری ہو زیادہ جائے اچھا دیکھ لگا. لینا. آپ توجہ فرمائیں, جس نے 10 منٹ نیند کی تکلیف اٹھائی, کیا بات جس ہے نے سر. ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور بستر چھوڑ کر مسجد گیا, مصلی پر آ گیا, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. یاد رکھنا, اب توجہ کریں, 10 منٹ کی تکلیف نے ہمیشہ کی تکلیف سے آزاد کر دیا. اور جو بستر پہ فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہا اور عیش اور آرام کرتا رہا, اب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. بتاؤ عقل مند کون ہے جو 10 منٹ کی تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کی راحت پانا چاہتا ہے, یا 10 منٹ سو کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہتا ہے. عقل کہاں گئی؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی تکلیف اٹھا لو, ہمیشہ کی راحت حاصل کر لو. تو اللہ نے جنت کو سمیٹ دیا ہے, اللہ نے جنت کو لپیٹ دیا ہے. تکلیفوں میں, مصیبتوں میں, اور اللہ اکبر مشقتوں میں, امتحانات میں, آزمائشوں کے اندر. اللہ اکبر, کیا آپ نہیں دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے, صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے بھوکے رہ لو, پیاسے رہ لو, اور وظیفہ زوجیت سے محفوظ رہو. اللہ اکبر, یہ چند گھنٹوں کی مصیبت اٹھاؤ اور پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشی نصیب ہوتی ہے, ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا. اور روزے دار کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, اور کہا جائے گا روزے دار جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا. بہت اچھا سر, زندہ باد, زندہ باد. 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا, 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا. دیکھو اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمت مل گئی. اور اگر 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کی ہمت نہیں, وہی عیش جو اور دنوں میں تھے, وہی کھانا جو اور دنوں میں تھا, رمضان شریف میں کھاتا رہا, گٹکا کھاتا رہا, سگریٹ پیتا رہا, پانی پیتا رہا, حوج موج کرتا رہا, بولو چند گھنٹوں کی وجہ سے اب وہ جہنم کا ایندھن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو یاد رکھنا, جنت کو محنتوں سے لپیٹا گیا ہے اور جہنم کو عیش و آرام سے. اب بتاؤ میری قوم کے جوانوں, اللہ اکبر, ہم لوگ عیش اور آرام کے اندر مبتلا ہیں, گناہوں کی لذتوں میں مبتلا ہیں, شہوات کی لذتوں میں مبتلا ہیں, جرائم کی لذتوں میں مبتلا ہیں. میرے بھائیو یاد رکھنا, یہ دنیا میں آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا, ہمیں بھی ہمیشہ نہیں رہنا. اللہ اکبر. آئیے تھوڑا جہنم کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں کیا جائے تاکہ ہم سوچیں ہم کس قدر وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, کس طرح بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آئیے آپ کو بتاؤں, آج ہم کسی کی بھی بات کو مان لیتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے. یہی ہے نا, اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں شوگر ہو گیا ہے, تم میٹھا مت کھانا, ہم میٹھا بند کر دیتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا داڑھی نہ منڈانا. بولو حضور کی بات مانتے ہو, ڈاکٹر کی مانتے ہو, رسول اللہ کی نہیں مانتے. اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے, نمک کا مت کھانا, نمک چھوڑ دیتے ہو, پھیکا کھانا شروع کر دیتے ہو, ڈاکٹر کی مانی, رسول اللہ کی نہیں مانی. اس کے بعد آپ دیکھیں, اگر جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کرتے ہو, 10,000 کی نوکری کرتے ہو, وہ کہے تم مجھے صبح 6 بجے آفس میں چاہیے, تو کیا چوں چرا کرتے ہو, کیا بحث کرتے ہو, مباحثہ کرتے ہو؟ نہیں. جیسے ہی جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کر رہے ہو, اگر وہ کہے تو 6 بجے مجھے چاہیے, 5 بجے مجھے چاہیے, ہاتھ باندھ کے کہتے جی سیٹ میں بالکل آ جاؤں
جاؤں گا. آپ 6 بجے کہہ رہے میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا. مجھے بتاؤ اے ظالم انسان جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے, اس نے اگر تجھے 6 بجے بلایا ہے تو تو 5:45 بجے جاتا ہے. رسول اللہ نے روزانہ 5 مرتبہ تجھے مسجد آنے کا حکم دیا ہے, تو کتنا مسجد آ رہا ہے؟ ارے وہ 10,000 کی نوکری دینے والے کی اوقات کیا ہے؟ لیکن جس نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس رسول کی شان یہ ہے, قرآن ملا ان کی وجہ سے, رحمان ملا ان کی وجہ سے, اسلام ملا ان کی وجہ سے, ہر نعمت ان کی وجہ سے ملی. کتنا ظالم ہو گیا مسلمان. 10,000 کی نوکری دینے والے سے تو وفا ہے. کیا بات ہے حضرت. جس نے 10,000 کی نوکری دی اس کی بات تو مان رہا ہے, کیا بات. لیکن جس نبی کے صدقے میں سب ملا, اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کے رسول کی وجہ سے نہ ملی؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہر نعمت انہی کے صدقے میں, ہر نعمت انہی کے وسیلے سے, ہر نعمت انہی کے واسطے سے. میرے امام فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا, تم پہ کروڑوں درود, تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف الرحیم, بھیک ہو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود. اپنا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کی بات مان رہے ہیں, رب کی نہیں مان رہے ہیں, رب کے رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں, سب کے فرما بردار ہیں, اللہ رسول کے فرما بردار نہیں ہے. اب اس کا انجام کیا ہے؟ تھوڑی دیر ایک حدیث سن لے جو صحیح کے اندر موجود ہے, سیاہ ستہ میں ایک حدیث آئی ہے, اس کو دل کے کانوں سے سن لیں. اگر اپنا بھلا چاہتے ہو یاد رکھنا, اتنا یقین ہے کہ مرنا ہے, اتنا یقین ہے موت آنی ہے, اتنا یقین ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اتنا یقین ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے, تو سن لو میری قوم کے جوانوں, تم چاہو تو ماحول بدل سکتا ہے, تم چاہو تو انقلاب آ سکتا ہے, تم چاہو تو تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ اللہ اکبر. آپ اتنے شوق سے سننے کے لیے علماء کو آتے ہو. میرے قوم کے جوانوں, تم ہماری قوم کا سرمایہ ہے. جتنی شوق سے سنتے ہو, اگر اتنے ہی شوق سے بدل بھی جاؤ, اتنے ہی شوق سے عمل بھی کر لو, پوری دنیا میں انقلاب آئے گا. صرف ہندوستان کا جوان پورے ملک کے انقلاب کے لیے کافی ہے, اور پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے انقلاب کے لیے کافی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آؤ اگر اپنے آپ سے پیار ہے, اپنے آپ سے محبت ہے, اپنے آپ سے الفت ہے, تو ذرا دھیان سے اپنے نبی کا فرمان سنو, اپنے سچے نبی کا فرمان سنو, اپنے رب کا فرمان سنو. اللہ اکبر. یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. قرآن حدیث دونوں میں اس کا تذکرہ ہے جو مفہوم پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین, قائد المرسلین, سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. کیا بات ہے حضرت. واہ. چہرے پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی, جہنم کی آگ برسے گی چہرے پر. تھوڑی دیر سوچو, غور کرو. انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین اگر کوئی عضو ہے اس کا چہرہ ہے, اس لیے کہ اس چہرے میں بہت سارے نازک اعضاء ہیں. آنکھ, کان, ہونٹ, زبان, یہ ساری چیزیں, بلکہ یوں کہہ لیں اگر پورا جسم ہو اور چہرہ نہ ہو کچھ نہیں ہے نا. میں نے کہہ دیا کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں. اگر آپ چلائیں گے تو بات کیسے ہوگی؟ دیکھیے, آپ میرے صبر کا جتنا چاہے امتحان لے سکتے ہیں, میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, نہ غصے میں آؤں گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ محفل پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر آپ اسی طرح ڈسٹرب کریں گے
تو کئی محفلیں ایسی ہوئی ہے کہ جب لوگوں نے چلایا تو محفل ختم کرنی پڑی. اتنے سب لوگ سکون سے سن رہے سی، ادھر 4-6 لوگ چلا رہے. بس اگر میں تقریر یہیں ختم کر کے چلا گیا تو پوری محفل آپ کو بددعا دے گی. اور کوئی بددعا دے یا نہ دے، حضور کی محفل میں اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو حضور نے اگر آپ کو گھور کر دیکھ لیا، توجہ کرنا، اگر آقا نے گھور کے دیکھ لیا تو دنیا اور آخرت سب برباد ہے. اگر آپ کو مجھے دیکھنا ہی تھا تو آپ پہلے آ کر کے آگے بیٹھ جاتے نا. جی ہاں، دیر سے ہم تو بلا رہے تھے، آئی نہیں. اب آپ اگر جائیں وہی رہے میرے بھائی. دیکھیے آپ 2 منٹ میں نے بولا، میرے 2 منٹ برباد گئے. ہمیں وقت پہ محفل ختم کرنے، مجھے جانا ہے وقت پہ، فلائٹ پکڑنا ہے، مجھے پہنچنا ہے دلی. جی آپ جتنا وقت برباد کریں گے گفتگو اتنی کم ہوگی. پھر کہتا ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا، لیکن اتنے سب لوگ کا نقصان آپ 4 لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں مانیں گے، وہ تو ظاہر سی بات ہے. جو قوم 2 جملے نہ مانے وہ پوری تقریر پر کیا عمل کرے گی؟ یہی تو بات ہے نا. ہاں، لیکن بات اتنی ہے کہ میں 4 لوگوں سے مایوس نہیں ہوں، یہ پورا مجمع سن رہا ہے ماشاءاللہ. ایک بار سب درود شریف پڑھنے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک. ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ. عاشقوں کی طرح پورا مجمع پڑھو تو ہزاروں درود کے تحفے پہنچ جائیں. مل کے پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مراد پوری ہو گئی. اب میں گفتگو کر سکتا ہوں، اب میں بات آگے بڑھا سکتا ہوں. ایک بار پھر سب لوگ درود شریف پڑھیں. بیٹھ جاؤ یار. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں بلند آواز. عاشقوں کی طرح سب مل کے پڑھیں. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. آج کی یہ محفل رضا نگر رامپور کی سرزمین پر عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے منعقد کی گئی ہے. ماشاءاللہ. برادر گرامی قدر جناب حاجی ریاض احمد صاحب ہمارے عزیز ہیں. ان کی دعوت پر، ان کی کاوشوں سے آج یہ محفل منعقد ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب کو اپنی شان کے لائق بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائے. آمین. دیکھیے
اگر آپ حضرات کچھ دیر سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو خاموشی کے ساتھ کچھ باتیں سن لیں۔ 98% مجمع بالکل سننے کے موڈ میں ہے، 2% لوگ ہیں جو ہر جگہ جی سچ ہے یہ، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ محفل میں آ جاتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے اب کوئی کسی کو بیٹھنے کے لیے نہ کہے۔ کیا بات ہے حضرت؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم کہیں گے بھی تو یہ بیٹھیں گے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب جگہ نہیں ہے تو انسان بیٹھے گا کیسے؟ تو اب جو جہاں ہے جس حالت میں ہے وہیں پر تھوڑی دیر گفتگو کو سن لیں۔ آپ نے کتنی محنتیں کی ہوگی، یہاں کے علماء نے، یہاں کی عوام نے، بھائی ریاض نے، سب لوگوں نے ایسی محفلیں سجانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ محفل تو 4 گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن محفلیں سجانے کے لیے لوگوں کو مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سنیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک آپ کو امتحان اور آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا، تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کر کے محفل مکمل کریں گے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو 2 ذمہ داریوں سے نوازا ہے، 2 ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو او انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، ایسے رستے پر تم خود بھی مت جاؤ جس کی وجہ سے تم جہنم میں جلو، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے نہ جانے دو جس پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، اللہ کی مخلوق میں کسی میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے،
لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھاؤ اور جنت کی نعمتیں دیکھاؤ تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا، مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب اور جہاں وہ شدت، وہ تپش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آ کر عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے فرشتوں جنت کو مصیبتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو محنتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دو اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھک دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب جنت کو مصیبت اور تکلیفوں سے ڈھکا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھکا گیا تو پھر جبریل نے عرض کیا مولا اب جنت میں کون جا سکے گا اور جہنم سے کون بچ سکے گا؟ یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ مصیبت والا ہے، وہ تکلیف والا ہے، اور جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے وہ راستہ لذت والا ہے، شہوت والا ہے، عیش والا ہے، آرام والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ پوری محفل میں شریک ہے، میں توجہ چاہتا ہوں راہ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو خود اپنے آپ میں ڈوب کر فیصلہ کر لو۔ دیکھو سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے، رات کا آخری پہر ہے اور اس کے بعد نرم نرم گدوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان سے شبنم برس رہی ہے، پورا ماحول گلابی ہے۔ ایسے میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب جو بندہ مصیبت اٹھا کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں، اس ٹھنڈی کے ماحول میں بستر سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی تکلیف اٹھا رہا ہے، نیند کو قربان کر رہا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو نرم نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جو نرم بستر پر آرام کر رہا ہے، جو نرم بستر پہ سو رہا ہے، اللہ اکبر،